إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ واجب الاحترام سامعین، اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب بے عیب کلام کتاب مقدس فرقان حمید قرآن مجید میں سے ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر توحید والے کلمے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس توحید والے کلمے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے کوئی بھی چیز بیان فرمائی ہے تو ہر قسم کے انسان کے لیے سمجھ کے لیے بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر اپنی توحید کا بیان دعویٰ ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی علمی بات کی ہے تو دانشور دانا لوگوں کے لیے کہ ان کی سمجھ کے اندر یہ بات آ جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بات نقل و واقعات کے ذریعے کی ہے تو کم ذہن والے لوگ بھی اس بات کو بھی سمجھ لے بآسانی طریقے سے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے جو ایسے ذہن والے ہیں جن کو بہت کم سمجھ آتی ہے، کند ذہن آدمی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی آسان کر کے ایک مثال دے کر سمجھا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر مثال کے ذریعے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، کلمہ اسلام، کلمہ طیب کی مثال بیان کی ہے۔ ذرا سنیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا میرا پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا
کیف ضرب اللہ، کس طریقے سے اللہ کریم نے بیان کی ہے، مثلا مثال، کس چیز کی مثال، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب کلمہ جو لفظ آیا ہے نا، کلمہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، تو اس کا کلمہ کتنا بڑا ہوگا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات ذکر کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمہ کہا، اور کلمہ بھی کون سا، طیب، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کون سا کلمہ ہے، پہلا کلمہ طیب، یعنی پاک کلمے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مثلا کلمتن طیبتن، مثال اللہ کریم نے بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، کس چیز سے اس کی مثال دی ہے، کشجرتن طیبتن، ایک پاکیزہ طیب درخت کے ساتھ۔ وہ کون سا درخت ہے، اللہ کریم نے فرمایا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، وہ زمین کے اندر ہیں اور بڑی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طیب کی مثال دی ہے، اور طیب درخت حدیث پاک کے اندر آتا ہے، وہ درخت ہے کھجور کا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون سا مضبوط درخت ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کو پہنچ رہی ہیں۔ کسی صحابی نے جواب نہ دیا، بالآخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، جو سردیوں کے اندر بھی اور گرمیوں کے اندر بھی، ہواؤں کے اندر بھی، آندھیوں کی اور طوفان کے اندر بھی، پھر بھی وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایک ہی درخت ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کریم نے فرمایا وہ ایسا درخت ہے کہ وہ اپنا پھل بھی دے رہا ہے، اکلھا کل حین، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر موسم میں، باذن ربھا، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، اذن کے ساتھ، حکم کے ساتھ۔ وہ درخت اگر اس کی اوپر جو پھل لگتا ہے، کوئی سردی کا موسم ہو تو بھی پھل لگتا ہے، اگر بہار کا موسم ہے تبھی اس کے اوپر پھل ہے، اگر وہ اس کے اوپر وہ اس کا جو پھل ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کریم نے فرمایا وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے، ایسا پھل دے رہا ہے کہ وہ سردیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، گرمیوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، ہر وقت اس پھل کے ذریعے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ کریم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، کس کے لیے، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس کے اندر نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ کریم نے کلمہ طیبہ کی مثال
شجرہ طیبہ سے دی ہے، اور فرمایا کہ وہ جس طرح درخت کھجور کا اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، اگر طوفان آندھی آئے ٹیڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن پھر اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کبھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین کے اوپر صدیاں گزر جائیں گی آپ کو تلاش کرتے ہوئے، لیکن یہ درخت کبھی طوفان کی وجہ سے یا آندھی کی وجہ سے کبھی نہیں ٹوٹا، اور نہ ہی کبھی وہ گرا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور اس کا پھل جو ایسا ہے کہ سردیوں گرمیوں میں بھی اس کا پھل بہت عام ہوتا ہے۔ سعودیہ میں چلے جائیں آپ، وہاں تو اس کے پھل کی عام مقدار کے اندر انسان کھا رہا ہے، اتنا پھل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہاں ان لوگوں کو دے دیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ درخت ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر وقت اس کا پھل، کس وقت پنڈ کی صورت میں، کس جگہ کھجور کی صورت میں، اور کس طرح خشک اور تر کھجور کی صورت میں، پھر اس کے بعد اگر بہت خشک ہو جائے تو وہ چھوارے کی صورت میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے وہ درخت۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ مثال کلمہ طیبہ کی ہے کہ مومن انسان کے اندر جب کلمہ طیبہ رچ بس جائے تو پھر درخت طیبہ کی مثال اس طرح بنتی ہے کہ انسان کے اندر پھر نیکی، چاہے سردیوں کے اندر ہو چاہے گرمیوں کے اندر ہو، انسان کے اوپر نیکی جو ہے وہ رنگ لائے گی۔ اگر انسان کے اندر نیکی نہیں ہے، ایمان اندر نہیں ہے، کلمہ طیبہ نہیں ہے، تو پھر اس درخت کی مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے پھر اس شرک و بدعت اور کفر کرنے والے انسان کی مثال اللہ کریم نے اگلی آیت کے اندر درخت خبیثہ کے ساتھ دی ہے، جو گندا درخت ہے، اللہ کریم اس کے ساتھ مثال دے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، مثال کلمہ خبیثہ کی، شرک کی، بدعت کی، کفر کی، جو کفر کے اندر ہے، اللہ سے انکار کے اندر میں ہے، اور توحید کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی مثال کلمہ خبیثہ کی، کفر و شرک والے کلمے کی مثال کا شجرۃ خبیثۃ، خبیث درخت کی طرح ہے، گندگی والے درخت کی طرح ہے۔ عربی کے اندر ایک خنزل نام کا، جو عربی کے اندر خنزل کہتے ہیں، اس درخت کا نام ہے، گندا سا درخت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس درخت کی طرح مثال ہے ان لوگوں کی جو کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، وہ ایسا درخت ہے کشجرۃ خبیثہ، گندا غلیظ ترین درخت، ایسا درخت ہے کہ نجتثت من فوق الارض، اگر کوئی چیز آ جائے، کوئی ہوا آ جائے اور یا آندھی آ جائے، اللہ کریم نے فرمایا نجتثت من فوق الارض، اس کی جڑیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی ہوا چلے تو وہ اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں۔ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، پانی کے اوپر لگا ہوتا ہے یا زمین کے اوپر لگا ہوتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس کے لیے کوئی ٹھہرنا، کوئی مضبوطی، کوئی قرار ثبات نہیں ہے۔ اللہ کریم نے مثال دے کر بیان فرما دیا کہ مومن اگر ایمان والے ہوں گے تو کلمہ طیبہ اور ایمان اسلام ان کے اندر ہوگا تو ان کی مثال کا شجرۃ طیبہ کی طرح ہوگا کہ وہ مضبوط ایمان والے، ان کی نیکیاں بھی ان کو کام آئیں گی، ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، ان کو کام آئیں گے آخرت کے اندر۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا جو کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے ان کی مثال شجرۃ خبیثہ، خبیث درخت، گندے درخت، غلیظ ترین درخت کی مثال ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس طرح کفر و شرک اگر انسان کرتا کرتا مر گیا، اس پر جنت حرام کر دی اللہ کریم نے،
ہیں فقد حرم علیہم الجنہ، اور جو آدمی شرک و کفر کے اندر مبتلا ہے اللہ کریم نے فرمایا دنیا بھی اس کی ضائع، جو اعمال بھی کرے گا وہ اس کے ضائع، نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی ضائع، روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی ضائع، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا شرک و کفر ایسا کلمہ ہے، ایسا کام ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر انسان کے اندر توحید نہیں رچ سکتی۔ اگر اللہ کریم کی طرف سے ایمان اور اسلام اس کے اوپر آئے گا تبھی وہ اس کلمہ طیبہ کا مصداق بنے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لا من قرار، جس طرح وہ درخت اس کا کوئی ثبات نہیں، کوئی قرار نہیں، ٹھکانہ نہیں، اللہ کریم نے فرمایا اسی طرح کفر و شرک کرنے والے کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ کریم ثابت کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ثابت مضبوط قول کے ساتھ، بات کے ساتھ، جو دنیا کی زندگی کے اندر ہے وہ فی الآخرہ اور آخرت کے اندر بھی ہے، ایمان کے ساتھ بھی مضبوطی ہے، استقامت رکھتے ہیں۔ جو توحید پر آ جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، قرآن و سنت پر بات آئے تو برداشت نہیں کر سکتا، اگر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بات آئے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا بالقول ثابت، ثابت بات کے ساتھ اللہ کریم ایمان والوں کو ثابت رکھتے ہیں، وہ الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وہ فی الآخرہ اور آخرت کے اندر، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کریم ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو لوگ نا انصاف ہیں، جو شرک و کفر کے اندر مبتلا ہے، اللہ کریم ان کو گمراہ کر رہا ہے، اور جو دین حق پر، دین توحید پر، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ تو گمراہ نہیں ہیں، وہ تو حق پر ہیں، اور دوسرے لوگ یذل اللہ الظالمین، ظلم کرنے والے، شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ظالموں کو اللہ کریم میں اللہ گمراہ کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کریم وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میرا پاک پیغمبر فرما دیجئے اللہم مالک الملک، میں ہی بادشاہی دینے والا ہوں، میں چاہوں تو بادشاہی دوں، میں چاہوں تو بادشاہت چھین لوں، میں چاہوں تو عزت دوں، میں چاہوں تو ذلیل کروں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، میں اللہ کریم چاہتا ہوں جو وہی کرتا ہوں جو میں اللہ کریم چاہتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کریم نے مثال کلمہ طیبہ کی مومن کی دی ہے، کلمہ طیبہ کو کشجرۃ طیبہ، طیبہ درخت سے مومن کی مثال دی ہے کہ اس کے اندر ایمان تر و تازہ بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اللہ کریم نے کشجرۃ خبیثہ کی مثال، خبیث درخت کی مثال کفر و شرک والے آدمی کو دی ہے جو کفر کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے، اور ہمیں بھی کلمہ طیبہ کا مصداق مناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔